أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سلامت رہیے. ملک کے معروف نوجوان قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس پیارے سے موقع پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں ابتدا میں آپ سے یہ جملہ درخواست کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ آپ نے پوری ٹرانسمیشن میں جڑے رہنا ہے، کیونکہ یہ میرے آپ کے اعتقاد کا معاملہ ہے، میرے آپ کے ایمان کا معاملہ ہے، میری آپ کی عزتوں کا معاملہ ہے. میں آپ کو آگے جا کے سمجھاتا ہوں یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں. معاملہ یہ ناظرین کی جو شیطان ہے نا، شیطان یہ انسان کو جن راستوں سے ٹریپ کرتا ہے یا جن راستوں سے گمراہ کرتا ہے یا جن راستوں سے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ ہٹ کرتا ہے، وہ راستہ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ ہے ضعیف الاعتقادی. آپ کے
اعتقاد کو وہ متزلزل کر دے گا، شیکی کر دے گا، لرزنا شروع ہو جائے گا آپ کا اعتقاد. آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ معاملہ ہے کہ آپ کا ہاتھ پیر جو ہے مکمل طور پہ کانپنا شروع ہو جائیں گے. بس جس وقت یہ سمجھ لیجئے آپ کے اعتقاد میں کسی قسم کی لغزش آ گئی یا لرزش آ گئی، آپ ذہن میں رکھیے کہ شیطان نے اپنا وار کر دیا اور اس کا وار کامیاب ہو گیا. کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت، پہلے کیٹیگوریکل میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی انسان کو خود نقصان پہنچا سکتا ہوں. اور دنیا کے کسی انسان میں یہ طاقت ہے ہی نہیں جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں کسی انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، الا یہ کہ اللہ چاہے اور اللہ نہ چاہے. جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو فائدہ دے نہیں سکتا. ذہن میں رکھیے یہ جو جادو ٹونے کا معاملہ ہے، یہ جو آج ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھوں پر ایک دھندے کھل گئے ہیں صاحب، آستانوں کے نام، سو کالڈ آستانوں کے نام پہ. اس پہ بھی آگے جا کے میں بات کرتا ہوں کہ میرا اس پہ کچھ کنسرن ضرور ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے صاحب، یہ سب ایک دھندا ہے، ایک ایلوژن ورلڈ ہے، ایک ایلوژن ورلڈ جہاں پہ جال سازیاں ہیں، جہاں پر شعبدے بازیاں ہیں. ذہن میں رکھیے یہ جو لبید بن عاصم سے لے کے آپ یوں کہہ لیجئے، لبید بن عاصم نے ظاہر ایک اٹیمپٹ تو کیا تھا، لیکن وہ نور پہ کیا اٹیمپٹ کرتا صاحب؟ بات یہ وہ تو نور ہے نا، میرے سرکار تو نور ہے. معاملہ یہ تھا کہ یہ تو امت کو فلق اور ناس کی صورت میں تحفہ عطا ہونا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہی سارا معاملہ فرما دیا. لیکن لبید بن عاصم سے لے کر اگر آپ فرعون کے درباری جادوگروں کی طرف چلے جائیں، وہ ظاہر ایک پورا ایلوژن ورلڈ آپ کو نظر آتا ہے. اور وہاں سے لے کے اگر آپ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی بات کریں، اگر آپ پین ٹیلرز کی بات کریں، اگر آپ ڈیوڈ بلین کی بات کریں، اگر آپ کرائس اینجل کی بات کریں، یہ ساری ویڈیوز ان کی نیٹ پہ موجود ہیں. یہ بڑے بڑے ایلوژنسٹ ہیں جو دنیا کے اندر ایلوژن کرتے ہیں، شعبدے بازیاں کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے. مطلب آپ کو ایسا لگے گا کہ صاحب یہ سب کچھ بالکل جنرلی صحیح ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہوا کرتا ہے. وہاں سے لے کے ناظرین، اگر آپ پاکستان کی گلی محلوں سڑکوں میں یہ جو جادو ٹونے کے نام پر، یہ جو عمل کے نام پر، اور یوں کہہ لیجئے کہ اپنا محبوب کو قدموں کے نیچے لانے کے نام پر، بندش کو ختم کرنے کے نام پر، نوکری دینے کے نام پر، شادی یوں ٹھک کر کے ہو جانے کے نام پر، ساس جو ہے وہ قدموں میں بٹھانے کے نام پر، بہو کو جو ہے وہ زیر کرنے کے نام پر، سسر کی زبان کو بند کرنے کے نام پر، شوہر کو اپنا غلام بنانے کے نام پر، بیوی کو تابع فرمان کرنے کے نام پر، باس کو جو ہے وہ گھٹنوں میں بٹھانے کے نام پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ من مانی جاب کے نام پر، کاروبار میں ترقی کے نام پر، شہرت، عزت، دولت کے نام پر، پیسے کے نام پر، خاندان والوں کے جو ہے اپنے سروں کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھنے کے نام پر، آپ بڑھاتے چلے جائیے ان تمام باتوں کو. یہ ایکچول جتنا بھی فٹ پاتھوں کے اوپر آپ کو معاملہ نظر آتا ہے، یہ سب کے سب ایک گورکھ دھندا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ شعبدے بازی ہے، یہ ایلوژن ورلڈ ہے، یہ دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ذہن میں رکھیے ایک بات، جو شخص آپ سے یہ کہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا اور بس تمہیں جو ہے وہ تھوڑا سا کام ایسا کرنا پڑے گا کہ جس پہ جو ہے وہ اپنا برداشت کرنا پڑے گا اور میں اس کام کو کر دوں گا، ذہن میں رکھیے کہ وہ آپ کے عقائد سے کھیلنے جا رہا ہے، آپ کے ایمان سے کھیلنے جا رہا ہے. جادو ہمیشہ آپ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ کفریہ کلمات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. جادو کبھی بھی شرکیہ کلمات کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ تعفن زدہ جگہوں پہ بیٹھتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ غلاظتوں کو کھاتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ قرآن پاک کو الٹا پڑھتے ہیں، یہ لوگ معاذ اللہ بندر کے سر کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ خنزیر کے مطلب گوشت کو استعمال کرتے ہیں، اس کی کھال کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ بندر کی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ حدود کے پر کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ شمشان گھاٹ کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ قبروں کی مٹی کو استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ الو کے پروں کو استعمال کرتے ہیں، یہ الو کی کھوپڑی کو استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ کام کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ تو ویسے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ایمان سے، وہ آپ کے ایمان سے بھی بنیادی طور پر کھیل جایا کرتے ہیں. اور بدقسمتی کیا ہے اس میں، جو مجھے کہنے دیجئے اس بات کا تعصف کرنے دے، اور میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اس وقت مخاطب ہوں. بچیاں اپنے رشتوں کے چکر میں بھئی اچھا سا رشتہ آ جائے، بیٹھ جائیں گی کسی جعلی عامل کے پاس جا کر، اپنی عزت بھی گوا دیتی ہیں، ایمان بھی گوا دیتی ہیں، اپنا پیسہ تو چلے چھوڑیے، بات یہ ہے کہ عزت اور ایمان کو گوا دیا کرتی ہیں. بیٹیاں جو ہے وہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، بھائی وہ میری نند جو ہے اس سے میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، میری بھاوج سے اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، مجھے اپنی نند کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنی بھاوج کو کنٹرول کرنا ہے، مجھے اپنی ساس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نند بھاوج اور ساسوں کے جو جھگڑے ہیں، اس جھگڑے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ پیسے دیتی ہیں، اس کے بعد وہ ظاہر معاذ اللہ ان سے غیر شرعی کام کرواتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو فارغ کرتی ہیں، اپنی عصمت کو فارغ کرتی ہیں. ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے. اسی انداز سے ذہن میں رکھے، بھئی شوہر کو قابو کرنا ہے.
اب شوہر کو قابو کرنے کے چکر میں دڑا دڑا جعلی عامل کے پاس جا رہی ہیں، وہاں روز جو ہے مطلب وہاں پہ اٹینڈنس لگ رہی ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ خوخار بھیڑیے کی طرح، وہ دیکھتا ہے کہ جی بہت اچھا مطلب جو ہے وہ اپنے آسامی آ چکی ہے، پہلے تو وہ پیسوں سے کھیلنا شروع کرتا ہے، اور اگر وہ حسین خاتون ہو تو مجھے کہنے دیجئے، اس کے بعد وہ پھر جو ہے وہ اپنا جو دیگر جو اس کی پیاس ہوتی ہے اس کو وہ بھی بجھاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ شوہر تو ہاتھ میں نہیں آتا، وہ تو معاملہ ہی الگ ہے، عزت بھی جاتی ہے، دولت بھی جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کئی کیسز پاکستان کی سڑکوں کے اوپر بھرے پڑے ہیں۔ کسی میں طاقت نہیں ہے، میں پھر جملہ ادا کر رہا ہوں، کسی میں طاقت نہیں ہے، یہ سب میرے رب کا اختیار ہے۔ کوئی دعویٰ کرے کہ میں یہ کر دوں گا، غلط ہے، غلط ہے، سلیپ کریں اس کو، ایک طرف کریں، اپنے ایمان سے مت کھیلیں، اور کوئی یہ دعویٰ کرے میں یہ کر سکتا ہوں، وہ بھی جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو تو کوئی کسی کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سرکار علیہ السلام ہی کا تو کرم ہے، اور کیا ہے۔ آئیے جی کچن سے آغاز کیجئے، کیا بنا رہی ہیں آج؟ جی آج کی جو ریسیپی آج میں بنا رہی ہوں چکن مندی، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں چکن مندی؟ جی چکن مندی۔ اچھا اس میں تھوڑی سی میں فیوژن کوکنگ کروں گی، مفتی صاحب کی فیوریٹ، اس میں تھوڑی سی فیوژن کوکنگ کروں گی۔ ویسے تو اس کو ہول آپ پیس لیمب کا لیتے ہیں یا ہول آپ چکن کا لیتے ہیں، لیکن کئی نے فرمائش کی تھی کہ آپ اس کی تھوڑی سی فیوژن کوکنگ میں بتائیں کہ ہم گھر میں ایزیلی بنا سکیں۔ تو ڈرم سٹکس ساری میں نے لی ہیں، اس میں اس کو میں تھوڑا سا اسپائسی بنا کے اس کو، باقی گارنش اس کی سیم ویسی ہوگی، پروسیجرز کا سیم وہی ہوگا۔ نہیں تو وہ مزہ وہ آئے گا؟ جی بالکل آئے گا، کیونکہ اس کی بیسیکلی اس میں سینمن کا فلیور جائے گا جو اس کو اروما رائس کو دے گا، اور اس میں ساتھ میں نٹس، مطلب جب تک وہ مندی کے اوپر پورے کا پورا مرغہ جو ہے جی بالکل وہ قربان ہوا نہ لیٹا ہوا ہو، ہاں بالکل، کیونکہ اس کی میرینیشن ہوگی نا ساری۔ جی بالکل۔ تو اس کے ساتھ بنانا ٹرائفل ہے، اینڈ ساتھ میں کیوکمبر اینڈ منٹ جوس ہے۔ چکن مندی کے لیے بتا دوں کہ آپ نے ہول پیس چکن کا جو لینا ہے، اس میں جو آپ نے اسپائسز ڈالنے ہیں، اس میں ادرک لہسن پیسٹ، زیرہ پاؤڈر، دہی، تندوری مسالہ میرا ہوگا، ساتھ میں لال رنگ چٹکی لیمن جوس، اور ساتھ میں باسمتی رائس جو آپ پہلے سے بھگو کے رکھیں گے۔ اس کو میں میرینیٹ کر کے رکھ دوں گی۔ اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں، گرل بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے اوپر رائس کے اوپر آئیں گے۔ سلیمن پاؤڈر کا استعمال نہیں کر رہی ہیں اس میں اس کو رائس کے لیے دوں گی، فلیور کے لیے تھوڑا سا سلیمن کا یوز کریں۔ ہاں سینمن مطلب آپ پاؤڈر یوز کر لیں یا ویسے اس کو اسٹک یوز کر لیں۔ عرب ورلڈ میں جو مندی ہے نا اس میں سلیمن کا استعمال وہ کرتے ہیں، اس کے خاص لطف آتا ہے۔ جی بالکل، میں اسی کا کروں گی، اگر آپ پاؤڈر فارم میں کر لیں جو بھی اویلیبل، لیکن ویسے ہول اسٹک کی اس کی جائے تو اس کا زیادہ اروما، ہاں وہی میں کہوں، اروما اس کا زیادہ مطلب، ہاں جی بالکل۔ اور اس کے ساتھ جو اس کی باقی گارنش ہوگی وہ پستہ، بادام، کاجو، میوہ جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے، آپ گاجروں میں بھی اس میں کدوکش کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی تھوڑی سی فیوژن کوکنگ ہے کہ آپ ایزیلی اس کو کوئک ریسیپی پہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اور جو بنانا ٹرائفل ہے اس میں کسٹرڈ بنے گا، کیلے ہوں گے، اسٹرابریز، جیلی، اور ساتھ میں آپ اس کو جو اس کی کریں گے، اس کی گارنش کریں گے وہ بسکٹ سے کریں گے، تو اوپر کریم کے ساتھ اس کی ہوگی کوٹنگ ہوگی، تو یہ بھی بڑی اس کی تھالی۔ اور اگر گارنشنگ میں اگر وہ نٹس کا استعمال کر لیا جائے تو کیسا؟ وہ بھی کر سکتے ہیں، چیریز بھی کر سکتے ہیں، اسٹرابریز بھی کر سکتے ہیں، نٹس بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کیوں کریں کہ آپ کوئی سی چیز پہ اپنی گارنش جو آپ کی فیوریٹ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں، نٹس وٹس کا استعمال کریں نا، ذرا بادام، کچھ پستے، کچھ اخروٹ، کچھ اس میں مطلب اپنا یہ دیکھیں نا اس میں ہے نا ہمارے پاس یہ نٹس ہے تو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے، تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہے۔ اور جو تھرڈ ہے وہ بڑی خاص، مہنگا والا کام کریں ذرا۔ نہیں میں دونوں طریقے سے بتاؤں گی کہ جو آپ جیلی بھی بنا سکتے ہیں، آپ فلیور کوئی سا فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور جو تھرڈ ہماری ریسیپی آج کی وہ ڈرنک ہے، وہ بڑی ہاضمدار ڈرنک ہے، تو میں نے آج اس کو تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے بنایا۔ اس میں منٹ ہے، کیوکمبر ہے، لیمن جوس ہے، ساتھ میں زیرہ ہوگا، نمک، اور ساتھ میں کالی مرچ ہوگی۔ اس کو بلینڈ کریں گے، آپ چاہیں تو اس کو ایز اٹ از پئیں، ٹھنڈا کر کے پئیں، اور اگر آپ اس میں تھوڑا سا آپشنل یوز کرنا چاہتے ہیں، جیسے بچوں کو اگر آپ نے پلانا تو اس میں تھوڑی سی آپ اسے کوئی سا بھی سوڈا جو یوز کر سکتے ہیں وہ آپ اس پہ ایڈ کر دیں۔ سوڈا اگر نہ کریں تو ڈیٹاکس بھی ہو جائے گا۔ جی بالکل، یہ بہت زبردست ہے، آپ اس کو ڈیلی بھی پئیں، ویٹ لاس کے لیے ڈیٹاکس بھی ہو جائے گا۔ تو بہت اس کی ایک اچھائی ہے کہ آپ اس کو ریگولر اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ چلیں میری بہن شروع ہو جائیں، آپ اپنا کام کریں۔ جی آپ نے کہیں نہیں جانا ہے جی، لوٹ کے ذرا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ نے جڑے رہنا ہے میرے ساتھ۔ اور وہ جو خواتین جو جا کے جادو کرواتی ہیں نا، ذرا سنیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں اور اللہ معاف کرے کیا کچھ کر دیتے ہیں۔ لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں آج جو چونکہ ظاہر ہے ضعیف الاعتقادی بہت بڑھ گئی ہے،
اللہ پر ایمان کم ہے، بندوں پر معاذ اللہ ایمان زیادہ ہے، جعلی عاملین پہ زیادہ ہے. پہلے تو سب سے پہلے جو جادو ٹونے کی حقیقت ہے اس کے بارے میں بتائیے قرآن کی روشنی میں، اور پریسائزلی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اٹیمپٹ کیا لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جنید صاحب، بہت سارے مسائل کی طرح جادو پر بھی ہماری سوسائٹی افراط و تفرید کا شکار ہے. ایک طبقہ ہے جو سرے سے جادو کے وجود کا ہی انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ ہمارے خیالات اور تصورات ہیں کہ ہم اسے جادو سے تعبیر کر دیتے ہیں. ٹھیک. دوسرا طبقہ وہ ہے جو حد سے زیادہ جادو پر یقین رکھتا ہے. اوکے. ٹھیک. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر پرابلم، ایون کہ سر درد بھی ہو جائے، ہاں کسی نے جادو کرا دیا، بھی کسی نے جادو کیا، کسی نے سپلی کرا دیا. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے وہ قرآن اور حدیث کی راہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جادو کی حقیقت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں ہے. پورا وہ واقعہ کہ کس طرح حضرت سلیمان کے دور میں ملائکہ تشریف لائے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آزمائش بن کر آئے. اللہ اکبر. ہم جادو کا علم رکھتے ہیں لیکن یہ آزمائش ہے، مت سیکھنا. لوگوں نے انسسٹ کیا کہ آپ ہمیں سکھائیں، ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے. اب قرآن کہتا ہے کہ وہ ہاروت اور ماروت، ٹھیک ہے، ان سے لوگ جادو سیکھتے تھے. ٹھیک ہے. اور شیاطین کے پاس بھی جادو کا علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے عہد حضرت سلیمان میں. تو قرآن کی ان آیت کی میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ہمارا مقصود اس واقعے کا بیان نہیں ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جادو ایک حقیقت ہے. اوکے. ٹھیک ہے. آگے چلیے. سورہ طٰہٰ میں پورا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے اکٹھے کیے ہوئے جادوگر. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. کس طرح ایک مارکا بپا ہوا اور رسیاں پھینک کر جادوگروں نے نظروں پر جادو کیا. ہاں، ایلوژن. اور لوگوں کو وہ رسیاں سانپ نظر آنا شروع. بالکل ٹھیک. وہ ایلوژن تھا. اس واقعہ سے بھی پتہ چلا کہ جادو کی ایک حقیقت. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح آپ حدیث جو آپ نے بخاری مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا کہ لبید بن عاصم نے اپنی بچیوں کے ساتھ مل کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جادو ظاہر ہوا یا نہیں ہوا. اوکے. کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی اگر جادو کی وجہ سے خلل پذیر ہو جائے تو نبوت کے پیغام اور وحی کے ابلاغ میں خلل آ سکتا ہے. اس لیے محققین کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جادو کے شر سے محفوظ رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اس سے بھی پتہ چلا. اب پھر سورہ فلق سورہ ناس اتری اس کے دور، اس کے کاٹ کے لیے وہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، لیکن خلاصہ یہ کہ جادو حقیقت ہے. لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جادو کے اثرات اور نقصانات لامتناہی نہیں ہوتے. اوکے. کہ ہر جگہ اور ہر حوالے سے جادو اثر انداز ہو سکے. اوکے. ٹھیک ہے. جس طرح ہر علم کی ایک حدود ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جادو کی بھی کچھ لمٹس ہے. ٹھیک ہے. اب آگے جیسے آپ بات بڑھائیں گے. نہیں، بہترین ہے، بہترین. بڑی زبردست گفتگو ابتدا میں آپ نے فرمائی ہے اور اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر اصل تو بات یہ، اور اس میں پھر آگے جا کے بات کروں گا جس طرح سے مولائے کائنات کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ظاہر سرکار علیہ السلام کے بال مبارک اور وہ جو کنگھی مبارک کے دندان استعمال ہوئے، سب کچھ بات کریں گے فلق اور ناس پہ. ایک جو بات جو بڑی اہم ہے، اور یہ علامہ صاحب میرا خیال ہے آج ہمارے یہاں جو ہے بڑی پریویل کر گئی. ظاہر یہ مرض صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ ضعیف الاعتقادی جو ہے ایک سرٹن لیول تک پہنچ چکی ہے. اچھا، ان کا مسئلہ چونکہ اس لیے اس طرح سے کہ ویسے ہی اگر وہ مثال کے طور پہ اللہ رسول کو نہیں مان رہے تو ضعیف الاعتقادی میں اگر پڑھیں تو مطلب اٹ ڈزنٹ میٹر، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ڈزنٹ میک سینس کہ جی ہم جو ہے مطلب ضعیف الاعتقادی میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت ہے. سب سے بڑی بات یہ. تو ایک تو یہ کہ کاروبار کا رک جانا، کسی نے کچھ کرا دیا، جاب نہیں مل رہی کسی نے کچھ کرا دیا، رشتے نہیں ہو رہے کسی نے کچھ کرا دیا، مطلب ہر جگہ جو ہے کسی نے کچھ کرا دیا. یہ جو موسٹلی کنسیپٹ ہے، کیا مسئلہ ہے ذرا بتائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع یقیناً ایک عوامی سوچ کو جن کی درست ہے ان کو مضبوط کرنے کے لیے اور جن کی سوچ غلط ہے ان کی سوچ کو درست دھارے پہ ڈالنے کے لیے ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور اس کا تعلق کم و بیش ہر دوسرے تیسرے گھر کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ معاملات کی یہ کیفیت پیدا کرنی کہ ہر معاملے کا کسی نہ کسی کو جادو ٹونا وغیرہ اس کے ذریعے ذمہ دار قرار دینا، تو حقیقت یہ ہے کہ محرک جو ہوتا ہے اس کی تحریک کچھ نہ کچھ اثرات آگے چھوڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا کوئی کام رکا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہو سکتی، چاہے وہ ظاہری وجہ ہو یا باطنی وجہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر ظاہری وجہ ہے تو ظاہری وجہ کو دور کیا جائے، اور اگر باطنی وجہ ہے تو اس کو باطنی وجہ سے دور کیا جائے تو اس کا معاملہ چل پڑے. اب جب وجہ ظاہری ہو اور اس کو ظاہری نہ سمجھایا جائے بلکہ اس کو باطنی سمجھا کر اس کو اپنے انڈر کر لیا جائے اور ان کے وسائل کو اور ان کے معاملات زندگی کو اپنے ہاتھوں میں ان کی ڈوروں کو لے کے چلانا شروع کر دیا جائے، تو یہیں سے ایک انسانی عظمت ارتقاء کی بجائے تنزلی کی طرف شروع ہو جاتی ہے. درست. ٹھیک ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر جو یہ معاملات کرتے ہیں وہ کیا ہے، حقیقت ہے یا نہیں. سب سے پہلے ہماری دانش کے اندر تو یہ معاملہ ہے کہ وہ لوگوں سے نفسیاتی طور پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، قطع کلام کی معذرت، اس سے قبل ذرا اس بات پہ پہلے آئیے نا، ضعیف الاعتقادی پہ آئیے. ضعیف الاعتقادی بڑھ کیوں رہی ہے؟ جی، ضعیف الاعتقادی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف الاعتقادی بڑھنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو مضبوط العقائد کے اعتبار سے ہمیں ہونا چاہیے تھا، جو اللہ رسول نے ہمیں عطا کر دیے، ہم ان سے کمزور پڑے ہیں، تو یہ ضعیف الاعتقادی سامنے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ اپنا یقین کمزور کرتے جا رہے ہیں تو یہی تو ضعیف الاعتقادی ہے. پھر آپ کو ہر چیز سے کوئی نقصان اور نفع کی امید ہوگی، چونکہ ادھر سے نفع اور نقصان کی امید آپ ترک کر چکے ہیں یا اس کو کمزور کرتے جا رہے ہیں. تو جب ادھر ہی مضبوط کر لیں گے تو کسی اور کے پاس جانے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہوگی. اب وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر پاور ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کے جو چھوڑے ہوئے بندے ہیں وہ بھی بڑی بڑی جناب وضاحتیں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو وہ گاہک بنا کے وہاں پر بھیج رہے ہوتے ہیں. مجھے ایک میرے دوست تھے تو انہوں نے مجھے بتایا جی ہم فلاں کے پاس گئے تو انہوں نے تو اتنے نوٹ نکال کر دکھا دیے. تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا یار انہوں نے نوٹ تو نکال کے دکھائے ہوں گے لیکن ان نوٹوں کے اوپر جو اسٹیٹ بینک کی نمبر سیریل وہ کیسے آ گئے؟ اب وہ تو اسٹیٹ بینک لگائے گا تو آئے گی. مطلب موکل نے وہ چوری کیے تھے نوٹ. تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لیے تو سب سے ضروری ہے. جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو آمنت باللہ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہو آمنت بالرحمن آمنت بالرحیم. اللہ کی صفات بعد میں ہے، پہلے اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا. بالکل. جب اللہ کی ذات پہ یقین ہوگا تو اس کی صفات تو ہمارے اوپر اپنی پوری رحمتیں نشاور کر رہی ہوں گی، ہمیں کسی اور در پہ جانے کی کوئی حاجت نہیں. کوئی یہ کلیم کرے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا، جی میں تمہارا کاروبار بند کر دوں گا، میں تمہاری جاب جو ہے وہ لے لوں گا، میں تمہاری عزت کے ساتھ کھیل جاؤں گا، میں تمہارا رشتہ تباہ کر دوں گا، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا اور راکھ کر دوں گا تمہیں، مطلب ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا وہ اس کے یا میں کروا دوں گی مثال کے طور پر، ہاں جی، اس کے کرنے پر وہ قادر بھی ہے کہ نہیں. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر من جانب اللہ ہے. اگر زہر انسان کو اندر سے مار رہا ہے تو تاثیر تو اس کے اندر بھی من جانب اللہ ہے. اب استعمال کرنے والا اس کو کیسے تریاق کے طور پہ استعمال کر رہا ہے یا بندہ مارنے کے طور پر. تو یہ جتنے بھی سفلا علوم ہے جن کو سفلی عام طور پر بولا جاتا ہے، تو یہ سفلا ہے عربی کا اصلی تلفظ. تو یہ جتنے علوم ہیں اگر یہ موجود ہے تو نقصان تو ان کے ہوں گے اگر واقعتاً ان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ اگر یہ نقصان کی بات نہ ہوتی تو قرآن پاک جگہ جگہ پہ اس کا ذکر نہ کرتا. افی بھائی یہ بتائیے آپ کا مشاہدہ کیا رہا؟ یہ جو ہمارے یہاں ضعیف الاعتقادی اتنی بڑھتی جا رہی ہے صاحب معاشرے کے اندر، ایک اللہ ایک رسول، مطلب وہ جو فرم بلیو ہونا چاہیے صاحب، اس بلیو میں کہاں مطلب یہ ہم نے فریکچر ڈال دیا ہے؟ بتائیے ذرا. دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ حضرت انسان تو ازل سے ضعیف العقیدہ ہے. جہاں تک دین نہیں پہنچا تھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا، سورج کو دیکھتے تھے آگ برساتا ہے، یہ کیا کرتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، وہ اس کو سجدہ کر لیتے تھے. شیر آیا، اس نے کچھ لوگوں کو مار دیا، انہوں نے شیر کو سجدہ کر لیا.
تو یہ ضعیف الاعتقادی تو انسان کے ساتھ کہیں ہے اور یہ شروع سے ہی ہے. ٹھیک. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ بار بار انبیاء کو بھیجتا رہا یہ مت کرو یہ مت کرو. ہاں انسان بن جاؤ. اور موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ کہ وہ پہاڑ پہ گئے تو انہوں نے پھر بچڑا بنا لیا. مطلب اس کے اندر یہ کہیں ہے. اچھا دوسری ایک بڑی اہم بات جو ہمارے یہاں شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ سرکار نے فرمایا تھا نا کہ 5 رکن ایمان دیتے 6واں فریدہ ٹک جے نہ ہوئے 6واں تے 5 جاندے مک. تو ٹکر روٹی کا جہاں کمی ہو جائے اور یقیناً ہمارے پاکستان میں غربت ہے, ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اوکے. اب جب میں غریب ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی مشورہ دے گا یار تو انج کر لے, تو اونج کر لے. میرا بیٹا اس کی کمر میں پینڈیمک میں 4 مہینے بعد باہر نکلا, وہ لاک ڈاؤن سے بولنگ کرائی, اس کی ڈسک 3 ہل گئی علی کی. مجھے 36 لوگوں نے کہا جی اتنے لے جاؤ دم کر دو, انہوں نے کہا ٹھڈا مار دے. میں کہ یار مجھے میرے اللہ پہ بڑا یقین ہے, 21 سال کا میرا بیٹا ہے یار, 6 فٹ اس کا قد ہے, جس مالک نے دیا ہے نا وہی اس کو ٹھیک کرے گا. میں آج کی سائنس کی دنیا جو کہ سب تمام علماء بائی پاس اسباب کی دنیا میں, مطلب اسباب کی دنیا بالکل صحیح, جتنے عالم وہ والے عالم اسباب تھے وہ میں نے اختیار کیے نہیں, جتنے وہ ہے نا جو ابھی جن کا ہم ذکر کر رہے تھے عاملین. ہاں میرا بھائی نا PIC کا ہیڈ ہے پرفیونش ڈپارٹمنٹ کا, سارے اتنے آپریشن کراندے نا جا کے جہاں تانوں کہتے ہیں کر لو. میں نے کہا یار میں نے اللہ کے حضور دعا کی, میں کہ یا اللہ تو نے یہ دے رکھا ہے, اور مطلب مجھے دین سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس وقت کے جدید ذرائع استعمال کرو. ٹھیک, بالکل صحیح ہے, 100% عالم اسباب, بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمیں کرتے کرتے ایک ڈاکٹر صاحب ملے, وہ ان کو کیرو پریکٹر کے کیا کہتے ہیں ایسا کوئی نام, وہ کڑاکے جڑا کٹتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہلی بار میں اور میری بیوی علی کو اٹھا کے گاڑی تک لائے, اور یہ 7-8 دن تک تو ہم یہی کرتے رہے. یعنی 7-8 دن تک یہ چلتا رہا؟ سر روزانہ لاتے تھے, میں ان کو یہاں لے کر آتا تھا, اس کے بعد ہم باہر بیٹھ جاتے تھے, وہ اس کو کمرے میں لے جاتے تھے اور کوئی کڑاکے چھڑاکے نکالتے تھے اس کے. میرا بیٹا آج 1.5 سال ہمیں ڈیوٹی کرنی پڑی سر, 1.5 سال یہ معاملہ رہا. اور میں بیوی کے سامنے روتا نہیں تھا یار, میری بیوی تو ویسی پریشان ہے کہ اس کا پہلا بیٹا اور 6 فٹا اور گر پڑا, اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جتنے لوگ بھیجے نا انہوں نے کہا فلاں کر لیا پانی, میں کہ یار تیری مہربانی ڈاکٹر کو چلا جا. تو میں اپنی زندگی کی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے ابھی جو بات کی کہ ان سے ایک سوال کیا تھا, اس میں آپ نے 5-6 چیزیں پوچھی تھی. ضعیف الاعتقادی ہمارے یہاں جیسے مثال کے طور کاروبار رک گیا, جاب بند ہو گئی, یہ ہو گیا, نہیں وہ جو آپ نے کہا کرا دوں گا. کرا دوں گا. اچھا بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس میں ایک باریک سی صرف ایک لائن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور یہ ناظرین ہمارے یہاں لوگ غلط ملت کرتے ہیں. میں ذرا مفتی صاحب سے اس پہ پوچھوں گا. دیکھیں اس باریک سے فرق کو ذرا سمجھ لیجئے گا. جو بات آپ کر رہے ہیں بات بالکل صحیح ہے, اللہ سے پہلے رجوع کرنا بالکل ٹھیک ہے, 100% بات ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مفتی صاحب, ہے نا, کہ دعا عالم اسباب کو اختیار کرنا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ یہ جو درویشوں کا, صوفیہ کا, اولیاء کا چینل, چونکہ آپ خود ظاہر ہے مطلب درویشوں کی مطلب جوتیاں سیدھی کرنے والے آدمی ہیں, تو وہ فرق سمجھانا لوگوں کو ضرور ہے کہ ایک ولی کا معاملہ اور ہے اور ایک جعلی عامل کا معاملہ اور ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے ناظرین آج کے جادو ٹونا, اور یہ جو جعلی عاملین کا کردار ہے اس پہ بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کس حد تک ایک شخص یہ دعویٰ کر کے, خاتون دعویٰ کر کے کسی پر جادو کروا سکتے ہیں. یہ جو جتنے بھی دھندے اس وقت ہمیں جعلی عاملین کی صورت میں نظر آتے ہیں, ہم اس میں پڑھ کے کتنا اپنے ایمان کا, اپنی عصمتوں کا, اپنے پیسے کا جو ہے وہ ضیاع کر دیتے. لیکن اس سے قبل ذرا پہلے منیرہ بتائیے کہاں تک پہنچی؟ جی جو تھے رائس اس کو میں نے ڈال دی ہے, اور اب اس کو میں نے بس دم پہ رکھنا ہے. اس کی میں دم پہ اس کو لگا دیتی ہوں اس کی شیٹ, تاکہ یہ تھوڑا سا دم پہ چاول آ جائیں گے. اس کے بعد جو تھی اس کی چکن کو میں نے مسالہ لگا کے اس کو میں نے اسٹیم کر دیا ہے, اور اب اس کو بھی دم پہ ہی رکھوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ
آئل تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے تو سبروسو کے ساتھ میں بنا رہی ہوں کچوریاں. اب اس کو میں نے ایڈ کی ہے. اور سب سے جو اس کی جو خاص بات ہے میں بتانا چاہوں گی سبروسو کی جو کچوری کی, کہ ایک تو بہت سافٹ ہوتی ہے, دوسرا اس کی فلنگ بہت ہی اندر سے ٹینڈر ہے اور ایزیلی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہمیشہ خیال کرنا ہے وہ اس کے ٹمپریچر کا خیال کرنا ہے کہ اس کا ٹمپریچر پہلے پری ہیٹ ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو بیک کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو اوون کو پری ہیٹ کریں اور اس کو پھر بٹر شیٹ لگا کے آپ اس کو بیک کریں. تو ساتھ میں سبروسو کی افطاری کے لیے کچوریاں بن رہی ہیں اور ساتھ میں جو میٹھا ہے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی بنا رہی ہوں کیونکہ اس کا بنانا ٹرائفل تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. کچھ اور بتانا چاہ رہی ہیں؟ ان کو یہ بتا دیں کہ رمضان میٹھا بنا دیا وہ افطار سے پہلے مندی بنانا بڑی مندی گل ہے. اچھا اچھا اچھا. لیکن آپ نے تو چلے جانا ہے, مسئلہ یہ ہے نا, آپ نے چلے جانا ہے واک پر. نہیں ابھی جو حالت ہو رہی ہے مندی کا سن کے یہ کہہ رہے ہیں افطار سے پہلے. مجھے پنجابی نہیں ہے. اچھا ڈیزرٹ دیکھیں, ڈیزرٹ مندی کہتے ہیں, مندی کہتے ہیں بری بات کو. اچھا بری بات, اوکے, پنجابی میں مندی گل. میں کہا رمضان میں افطار سے پہلے مندی بنانا مندی گل. اب صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے, یہ جو ہمارے یہاں پریسائزلی جو ایک تصور ہے خاص طور پہ کہ جی مطلب جادو ٹونے کے ذریعے میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہوں, سفلی کے ذریعے میں کسی کا بھی کام تمام کر سکتا ہوں, بلکہ ایک زمانے میں یاد ہوگا آپ کو, مطلب میں نے اپنے بچپن میں یہ بہت سنا کہ وہ لوگ ہنڈیا پھینک کے مطلب اڑا کے پھینک کے مارتے تھے باقاعدہ کسی کو جس کو نشانہ بنانا ہوتا تھا, خاص طور پہ جو بنگالیوں کے یہاں جو مطلب جادو ہوتا ہے. تو کیا کوئی کلیم کر کے کوئی خاتون کوئی مرد جو ہے کسی کو معاذ اللہ تباہ کر سکتے ہیں, اس پہ جادو سفلی کروا سکتے ہیں؟ جنید صاحب دیکھیں, جذبات کو ایک طرف رکھ کر جو علمی اور تحقیقی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان نیکی کرے یا برائی کرے, ارادہ انسان کرتا ہے, اس کے پیچھے قوت اللہ پیدا کرتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جادو اگرچہ برائی کا دوسرا نام ہے, اس کی اپنی جگہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اوکے. اگرچہ وہ برائی کر رہا ہے, ارادہ بھی اس کا برائی کا ہے, سبب بھی برائی کا اختیار کر رہا ہے, لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کہتی ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا نا. ہوتا ہے, ارادہ جب وہ برائی کا کرتا ہے تو اس کو پیدا اللہ کر دیتا ہے. اوکے. اگر اس نے اس علم کے مطابق کیا ہے. اس لیے تحقیقی بات یہ ہے, جادوگر کے جادو سے کسی کو بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور ہوتا ہے. اوکے. اچھا اب رہی بات جو میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں, ہر برائی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی جادو کی بھی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ اگر وہ جادو کر سکتا ہے تو پھر وہ آسمان کو نیچے لے آئے, چاند کو جادو کے زور سے زمین پر لے آئے, یہ جادو کی لمٹ سے باہر ہے. جادو کے نقصانات ہیں, لیکن آپ کے اس طرح کے دعووں سے یہ نہیں ہے کہ جادو کی اپنی جگہ حقیقت نہیں ہے. اوکے. اچھا اب اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ دعوے درست ہے. قرآن کیا کہتا ہے اسی آیت نمبر 102 میں, یفرقون بہ ما بین المرء و زوجہ, کہ جادوگر جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے. ہاروت ماروت. اب یہ قرآن ہے اور جادو کی بات ہو رہی ہے اور میاں بیوی کے درمیان تفریق کی بات ہو رہی ہے, یہی تو نقصان ہے. اور وہ یہی تو جادوگر کہہ رہا ہے میں کر دوں گا. قرآن دلیل دے رہا ہے اس پہ کیوں کرا. اسی وجہ سے تو شریعت اسلامیہ میں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اوکے. اگر وہ نقصان کر ہی نہیں سکتا, جادو کی حقیقت ہی نہیں ہے, اور اس سے کسی تو قتل کا حکم کیوں ہے؟ قتل کا حکم کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ کہ وہ اس حد تک کفر اور شرک میں چلا جاتا ہے. لیکن میں یہ آپ سے کہہ دوں کہ یہ جو قتل کرنے کی بات ہو رہی ہے, یہ سوسائٹی کے کسی فرد کو اس کی اجازت نہیں ہے, یہ صرف قاضی کا حکومت کا کام. ٹھیک ٹھیک. تو یہ چیزیں اپنی جگہ حقیقت ہے. صحیح ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ خیال کر لینا کہ میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہے اور اس کے پیچھے جادو ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ ایک الگ بات. اچھا اس بات کو کمپلیٹ کیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جو جادو کروایا, تو سرکار علیہ السلام کی جسمانی کیفیت اس وقت کیا تھی اور کیا استعمال کیا, یہ بھی ذرا بتائیے. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر اس طرح تو زائل نہیں ہوا ظاہر,
کہ آپ کے عقل مبارک پر کوئی خلل آ جائے, صحیح, آپ کے دماغی توازن میں خلل آ جائے. دنیا کا کوئی جادو ایسا بنا ہی نہیں ٹھیک, جو میرے حضور پر اس طرح کا اثر ڈال سکے. ٹھیک, البتہ جسم پر اثر بخار کی صورت میں ظاہر ہوا یا درد سر کی صورت میں ظاہر ہوا, اس طرح کے اقوال موجود ہیں. ٹھیک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں, خواب میں 2 فرشتے آئے. ٹھیک, ایک نے دوسرے سے کہا انہیں کیا ہوا ہے, دوسرے نے کہا ان پہ جادو کیا گیا ہے. اوکے, کیسے کیا گیا جی؟ ان کے بال مبارک لیے گئے کنگھی سے, اوکے, ان میں گریں لگائی گئیں اور جادو کیا گیا. اوہو, پھر اس نے سوال کیا اس کا توڑ کیا ہے؟ توڑ کیا ہے؟ اس کا توڑ اس نے کہا یہ 2 صورتیں ہیں, اور 11 یہ موقع تھا جب سورہ فلق سورہ ناس اتری. 11 آیتیں ہوتی, ٹھیک ہے, 11 آیتیں اتری. فلانے کنویں میں آپ کے بال مبارک کو دبا کے رکھا گیا ہے, وہ نکالیں, ہر گرہ کھولتے ہوئے اینٹ کے نیچے آیت دبا پڑھی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے جادو کا علم دیا کہ یہ کیسے ہوا اور اس کا کیا توڑ ہے. آپ نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں یہ دونوں صورتیں سکھائیں, ٹھیک ہے, طریقہ بتایا, جگہ بتائی, کہاں پڑا ہوا ہے, کیسے کھولنا ہے اور کیسے. وہاں سے پھر وہ نکلی چیزیں, پھر وہ چیزیں وہاں سے نکلیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کے مطابق حضرت علی نے یہ آیات پڑھی اور وہ جادو ختم ہوا. حضور نے فرمایا ایسے تھا کہ جیسے ایک بند گرہ کھل گئی. اوکے, یعنی اس کی ایگزسٹنس اپنی جگہ ہے, جناب والا اٹیمپٹ کرنے والا اس کا اٹیمپٹ کرتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں. ظاہر سرکار علیہ السلام تو نوری ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ نوری بشر, ہم چونکہ گناہ گار ہیں, ہم بے وضو بھی رہتے ہیں, بے غسلے بھی رہتے ہیں. اچھا, یہاں میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, یہ جو میں نے بتایا کہ جادو کی حقیقت ہے اور دعوے دار جو جادو کرتا ہے یہ ہوتا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, بلکہ ہمارا یہ آج کا پروگرام جادو کی حوصلہ شکنی اور مذمت پر ہے. بالکل کرتے, بالکل کرتے. ہمارے یہاں جیسا میں نے کہا کہ جی وہ, اور یہ بھائی بڑی نارمل سی بات ہے, نارمل پرسیپشن ہے. کسی کا کاروبار بند ہو جائے, بابا کسی نے جادو کرا دیا. رشتہ نہیں آ رہا, بابا کسی نے جادو کرا دیا. کوئی اپنا روزگار جو ہے تنگ ہو گیا, بابا کسی نے جادو کرا دیا. جاب نہیں مل رہی, بابا کسی نے جادو کرا دیا. ایک ہے جادو, ایک ہے نظر بد. اس پہ بھی ہمیں الگ سے ایک پروگرام نظر بد پہ ہمیں کرنا چاہیے, الگ ہونا چاہیے. لیکن اس ڈفرینس کا بھی ذرا مطلب خیال رکھیے گا کہ نارملی میں نے بہت سی کیسز میں دیکھا ہے کہ نظر بد ہوتی ہے, نظر بد کا علاج ہم کرواتے نہیں, ہم اس کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم کسی اور ٹریک پہ چل پڑتے ہیں. تو یہ جو بندش ہے, رکاوٹ ہے, آسیب ہے, جادو ہے, اس ڈفرینس کو ذرا سا بتائیے کیا ہے. جی یہ الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن چونکہ لوگوں کے پاس اس کی اویئرنیس محدود ہے تو اسی لیے اکثر اوقات ان کو ایک ہی سمجھ لیا جاتا ہے. جہاں تک آسیب کی بات ہے, یہ سایہ ہونا یا آسیب ہونا, یہ در حقیقت کسی نہ کسی سرکش جن کا ایک عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا. چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ کسی ہڈی اور گوبر وغیرہ کو اپنے استعمال میں اس رنگ میں نہیں لائیں گے قضائے حاجت کے طور پر. فرمایا چونکہ ان میں جنوں کے لیے غذا رکھی, تو آپ نے کہیں پر وہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی استعمال کر لی, یا کہیں جنوں کا بسیرا تھا. اگرچہ جنوں کی بھی لمیٹیشن ہے کہ انہیں اپنے علاقوں میں رہیں گے, لیکن جس طرح سرکش ایک انسان ہوتا ہے تو سرکش جن بھی ہوتے ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکل آتے ہیں. وہاں آپ کے ذریعے ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو وہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, وہ نقصان کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایک سایہ. جہاں تک ہے بندش, بندش یہ ہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے اور دوسرا بندہ اس کے آگے اپنے عمل کے ذریعے رکاوٹ کرتا ہے کہ یہ اس کا کام آگے نہ بڑھ پائے. شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بھی بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں, چونکہ وہ عرض کرنے کا اس وقت ٹائم نہیں ہے, لیکن اتنا سمجھ لے کہ بندش جو ہے وہ کسی بھی کام کو کسی عمل کے ذریعے روک دینا ہے. اوکے, اور جہاں تک ہے اس میں عمل بد ہوتا ہے ظاہر. جی جی, تو جہاں تک ہے کہ نظر بد کا ہونا تو وہ تو یقیناً ہر انسان کے ساتھ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی چیز بھلی لگے, خوبصورت لگے, تو اس کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ پڑھ لیا کریں. وہ نظر کی تیزی جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی. جس طرح ایک سفر کے دوران جو ہے وہ ایک صحابی کا واقعہ جو ان کو اسی طرح صحت مند تھے اور نظر بد کا شکار ہو گئے, تو حضور نے اس کا غسل تجویز فرمایا. اسی طرح جہاں تک یہ جادو کی بات ہے, تو جادو یہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے, اپنے وظائف کے ذریعے ہوتا ہے. یہ جادو کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہوتا. جس طرح اس کام میں جن اپنا عمل کرتے ہیں آسیب کے اندر,
اور سحر کے اندر وہ جو ساحر ہے, جادوگر ہے, وہ اپنا عمل خود کرتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ دعویٰ کر دینا کہ بھی میں اس کا کر سکتا ہوں. اب یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ جاہل ان پڑھ اور وہ کہے کہ میں آپ کو ابھی حدیثیں پڑھ کے سناؤں گا. اب حدیثیں تو موجود ہیں اور پڑھی بھی جا سکتی ہیں, لیکن کیا وہ جاہل اس کو پڑھنے پہ قادر بھی ہے کہ نہیں؟ تو لوگوں نے جو اشتہارات بنائے ہوتے ہیں, دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے یہ سارے معاملات, اب یہ ہے کہ وہ ایسا برا کام کر بھی سکتے ہیں یا نہیں. لیکن دوسری بات دیکھیے, میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ, معاشرے کے اندر دیدہ دلیری یہ ہے کہ وہ خود جادو کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ایک اسلامی اسٹیٹ کے اندر کر رہے ہیں, اور لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کو کوئی بھی محسوس نہیں کر رہا کہ یہ عین کفریہ چیزیں ہیں جن کو وہ اپنے استعمال میں لا کر لوگوں کو دین سے بھی دور کر رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے آگے, ڈرتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا. میں ایک زمانے میں جب ایک نجی چینل پہ تھا, تو اس نجی چینل پہ میں ایک آڈینس کے ساتھ شو کرتا تھا, 200-250-300 آڈینس ہوتی تھی. آپ ہم اور آپ کے نام سے بڑا پاپولر شو تھا اس زمانے کا. وہ اس میں نے جعلی عاملین کے خلاف ایک پوری کیمپین کی تھی. اس زمانے میں اب میں سن نہیں لیتا, کیونکہ سن اگر میں کہوں گا تو فوراً ریکگنائز ہو جائے گا سن, تو وہ بات اس سن کا میں نام نہیں ہوں. تو وہ انٹیریئر منسٹر ایک تھے, وہ میرے پروگرام میں آئے تھے. ہم نے جعلی عاملین کے خلاف ایک پوری کیمپین کی, سب کچھ کیا. بلیو کریں آپ میری بات کا, وہ نیوز چلی جی, وہ انہوں نے آپریشن کرنا ہے, گرینڈ آپریشن کریں گے. ہم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے میں سارا. اینڈ میں یہ ہوا کہ کسی عامل کی ان کے پاس وایا میسج آ گیا, آپ اس معاملے سے نکل جائیں ورنہ پھر آپ کا کام اتار دیں گے ہم, یہ منسٹری سب آپ کی چلی جائے گی. لٹرلی وہ خاموش ہو گئے. تو ہمارے یہ خوف بھی ہے بہت بڑا. جی اب ذرا مجھے ایک بات بتائیے جو بڑی ایک اہم ترین بات ہے, اور اس کو ذرا لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. یہ شمشان گھاٹ کی مٹی استعمال ہوتی ہے, یہ بندر کی کھوپڑی استعمال ہوتی ہے, یہ حدود کے پر استعمال ہوتے ہیں, شیر کے ناخن استعمال ہوتے ہیں. یہ جادو کے کاموں میں یہ ساری چیزیں غلیظ چیزیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن الٹا پڑھا جاتا ہے, غلیظ چیزیں کھائی جاتی ہیں. یہ کیا ہے, ذرا یہ سمجھائیں تو صحیح کس طرح سے ہوتا ہے. اسلام ہے اور اس کے مقابل کفر ہے. تو کفر اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اسلامی اقدار کا انکار کر رہے ہیں, یہی کفر ہے. تو قرآن پاک جس طرح سیدھے الفاظ میں اس کو الٹا پڑھ دیا تو بذات خود یہ کفر ہو گیا, چاہے پڑھنے والا وہ بظاہر وہ بارش بھی ہو, چاہے وہ مسجد میں بھی جا رہا ہو. آپ کے پاس اگر دودھ کی ایک بھری بالٹی ہے اور اس کے اندر چند قطرے آپ نے پیشاب ڈال دیا, وہ پاک نہیں رہا. جس آدمی نے کفر کر دیا وہ چاہے جتنا مرضی دیندار بنتا پھرے اور جادو کے عمل کرتے ہوئے وہ کفر کر چکا, اب اس کی پچھلی زندگی کی نیکیاں بھی ضائع ہو گئیں اور آگے معاشرے کو بھی برباد کرنے کا وہ سبب بن رہا ہے. ہم اس بات میں یہ سمجھتے ہیں کہ خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. اب اس کو طاقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے ذریعے, اعمال حسنہ کے ذریعے, اور ہم اس کو تقویت دینا چاہتے ہیں ان بد اعمال کے ذریعے جن کو بتا کے بھی, جن کو واضح کر کے بھی کہا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو ان عراف کے پاس جائے گا, کاہن کے پاس جائے گا, ان کی بات پہ یقین کرے گا, سب سے پہلے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کا منکر ہو گیا. دوسری حدیث میں سرکار فرماتے کہ 40 دن تک اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اب وہ 40 دن تک اپنی عبادت تو ضائع ہوئی سو ہوئی, جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو سب کی کر رہا ہے. اور لوگ اپنی ضعیف الاعتقادی کی بنا پر جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو جنید صاحب وہ زیادہ تر اتنے ہیں نہیں ہیں لوگ کہ وہ سفلا علوم کو جانتے ہوں, وہ صرف دعویٰ اور سائیکی کا کرتے ہیں. ایک ہمارے دوست تھے, تو ان کا ایک بھائی گم ہو گیا, تو رات کو وہ مل گیا. وہ اس سے پہلے ایک عامل سے ملے تھے, اگلے دن اس کے پاس انہوں نے کہا جاؤ جی, وہ رات کو تو مل گیا, اب دوبارہ جا کے اس سے ملے. اب وہ کیا کہتا ہے, اس نے ڈیمانڈ کر دی اتنے بادام لاؤ, اتنی گریاں لاؤ اور اتنا یہ لاؤ اور ایک بکرا بھی لے کے آؤ. انہوں نے وہ چھوٹا سا ایک بکرا دے دیا, بھی اب کیا کرتے ہیں. اب وہ دوسرے دن انہوں نے کہا میرا تو بھائی ملا نہیں ہے. اس نے کہا میں کیا کروں, جب تمہارے بکرے پہ بیٹھ کے میں وظیفہ کرنے لگا تو وہ بیٹھ ہی گیا, تو کوئی مضبوط لے کے آتے. تو حالانکہ وہ بھائی گھر میں بیٹھا ہوا. تو یہ زیادہ تر ہماری خواتین جو ہیں ان کے ذہن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر یہ باتیں گھڑ گھڑا کے ان کے ذمہ ڈال دی جاتی ہیں. حقیقت حال بہت کم ہوتی ہے. اچھا, حقیقت حال تو بہت کم ہے. آپ تو ظاہر ہے چونکہ لکھتے لکھاتے ہیں, ملتے ملاتے ہیں, پروگرامز بھی بہت کرتے ہیں اس حوالے سے. آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے کہ لوگوں میں ضعیف الاعتقادی اتنی کیوں پیدا ہو گئی ہے, کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے معاذ اللہ, یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیاوی جو مطلب لالچ ہے یا حرص ہے اس نے ہمیں زیادہ جکڑ لیا ہے, کیا ہوا؟ میں نے پہلے گزارش یا حسد, ایک حسد کا بھی بڑا ایلیمنٹ اس میں ہے. حسد میں تو یہ ہے نا کہ ایک دوسرے پہ جادو کروائے جاتے ہیں. دیکھیں میں اس کی حقیقت کو اتنا تو نہیں جانتا, لیکن مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ جادو, میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کروں, جب پہلی بار میں عمرے پہ گیا نا تو میرا خیال تھا کہ وہاں عربی لینگویج وہی بولی جاتی ہوگی جو قرآن کی ہے, وہ نہیں ہے وہاں. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے قرآن میں دیکھیں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے, ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں اس طرح جادو کرنے والے ہی نہ رہے ہوں, جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا میں, لیکن جادوگر ہی نہ رہے ہوں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لنڈن میں مانچسٹر کے قریب ایک ایئرپورٹس کے قریب ایک علاقہ, اس کا نام ہے پینڈل ہلز.
وہاں پر جادوگرنیوں کا وہ گاؤں تھا سارا. اچھا جادوگر نہیں ہوگا جادوگر نہیں. اوکے. اور وہ اتنا تنگ آ گئے تھے جادوگرنیوں کے اس عمل سے کہ کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کے عملیات کی وجہ سے ذہنی طور پہ ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ یہ جادو کرتی ہیں. اچھا ہوتا کیا وہاں پہ ذرا بتائیے تو انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے دیکھا کیا کیا ہے وہ اس طرح ہی کرتی ہیں. وہاں ان کے گھر ہیں. ہاں کیا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ وہاں ہوتا یہ تھا ان دنوں کے اندر کہ وہ انہوں نے آپ کی صبح آئے تو آپ کی بھیڑ کٹی ہوئی ہے. اب وہ اس نے کاٹی ہے کسی جن نے کاٹی یہ نہیں پتا ہوتا. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے مفتی صاحب ذرا. پینڈن ہلز کے اندر پہلی بار ان کے اوپر 1830 میں شاید ان پہ کیس کیا گیا. اچھا وہ پوری ایک کالونی جادوگرنیوں کی بنی؟ جادوگرنیوں کی آج بھی ہے. اچھا میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا. وہاں سے ان سب کو بلایا گیا اور ان جادوگرنیوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے کچھ غیر مرئی طاقتوں کو بھی حاضر کیا وہاں. اچھا میں اس میں ویڈیو بنایا تھا. اچھا. اور پھر ان کو بھی عدالت نے سزا دی اور ان کو یہ کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. اور جن جادوگرنیوں نے وہ نئی جگہ چھوڑی تھی ان کو پھر قتل کر دیا گیا. وہ بہت ساری جگہیں جہاں لکھا ہوا ہے کہ وچ کو یہاں مارا یہاں مارا یہاں مارا. اچھا. اچھا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک وہ پروگرام ہوتا ہے وہ جو ہالووین بناتے ہیں نا بچوں کے لیے. یہ اس پہاڑی اس وہاں کی یادگار میں دراصل وہ سارے کپڑے بدل کے منہ بگاڑ کے ان چڑیلوں کو یا ان جادو کرنے کو ڈرانے کے لیے جاتے ہیں. نومبر کے لاسٹ میں مطلب وہ کرتے ہیں ہیلووین باقاعدہ مناتے ہیں. ہیلووین ڈے مناتے ہیں پورا. اور اس میں وہ روحوں کو جو ہے وہ اپنا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں وہ باقاعدہ تحسین پیش کرنے کے لیے نہیں سر ان کو لان تان کرنے جاتے ہیں ان کو ڈرانے جاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نکال دیا شکل اختیار کرتے ہیں تمہاری شکل ہم نے اختیار کر لی. تو جہاں تک میرا خیال ہے یہ اللہ والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرا تو آج تک بلکہ میرا خواب ہے کہ کبھی کوئی بندہ آئے اور مجھے کہے میں تیرے پہ جادو کرتا ہوں اور میں اس کو پیسے بھی دوں. لیکن شرط یہ ہے کہ پھر وہ مجھے مارے یا پھر حکومت پھر اس کو سزا دے کچھ ایسا ہو. مطلب میرا یہ خیال ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ہوا کرتی ہیں. مثلا وہ والے جادوگر جن کا تذکرہ قرآن پاک کرتا ہے کیا وہ مینوان ابھی موجود ہیں؟ اور ایسا کوئی بڑا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ وہ والے جادوگر ہیں. اچھا ویسے علمی بات ہے. ویسے میں آپ سے ذرا اس پہ بات کیجئے مفتی صاحب. ایک علمی بات ہے کہ فی نے ایک نقطہ چھیڑا ہے کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی کوئی آئے اور آ کے مجھے نقصان پہنچائے. ایک بات ہے تو کیا ہمیں اس طرح کی کوئی بات کرنی چاہیے؟ نہیں اس طرح کی خواہش کسی بھی شر کے حصول کی خواہش کبھی شر کے حصول کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. شر کے میں افی صاحب سے میں بصد احترام ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس وقت بھی جادوگر موجود ہے اور سب سے زیادہ خطرناک جادوگر دنیا کے 3 ملکوں میں پائے جاتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے نیپال ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر ہے برما میں تو ایسے جادوگر بھی ہیں جو دھاتوں کو سونے میں تبدیل کر دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر خطرناک ترین جادوگر انڈیا کے اندر ہے. چلے پھر پاکستان تو پاک ہو گیا پھر دیکھیں نا ہم جو بات کرتے ہیں کہ جادو کی حقیقت سے انکار نہیں کر رہا میں. جی میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ وہاں ہے تو یہاں تو نہیں ہے. یہ جو اتنے سارے لوگ پریشان ہوئے یہاں کیا ہے وہ بھی تو سن لیں. ہاں بتائیں. جی اچھا جی جو وہاں کے جادوگر ہیں وہ سارے چونکہ کفر سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جادو کا اکثر پورشن کفر پر مبنی ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے مطلقاً ہر جادوگر کو کافر ہمارے دین میں نہیں کہا جاتا فقہی اعتبار سے. اچھا. بلکہ ہر وہ جادوگر جو کفر یا کلمات سے جادو کرتا ہو. اچھا یہاں بھی ایک لائن ہے اس لیے ہمیں اس مسئلے پر بھی احتیاط سے بات کرنی چاہیے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جو جادوگر ہیں یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں ہمارے ملک میں رہنے والے ایسے لوگ جن کا تعلق اسلام سے نہیں. ٹھیک ہے. وہ زیادہ جادو میں مہارت رکھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے سر کیا ایک غیر مسلم کا مسلمان کے اوپر جادو ہو جائے گا؟ جی ہو جاتا ہے. میرے سینے میں کلمہ ہے قرآن ہے. ہاں یہ بات کریں آپ اس پہ بات کریں. میں بیٹھا بات کریں. ہوں تو ایک ہے ہی غیر مسلم وہ میرے پہ. اب اس پہ میں 2 باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں.
بلکہ 3. ایک تو جادوگروں نے جادو کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسیاں جی سانپ نظر آنے لگے. اس لیے پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ظاہر پھر اللہ نے جو ہے وہ اپنا حکم دیا. ٹھیک. خود نبی کریم علیہ السلام پر جادو کیا گیا. اور پھر تیسری بات میں جو آپ کو سنانے لگا ہوں یہ بہقی سے ہے, امام بہقی کی روایت ہے. حضرت کعب احبار یہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے, پھر مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے کعب, جب یہودیوں کو تمہارا علم ہو چکا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا. تو حضرت کعب احبار کہنے لگے حضور اگر میں وہ دعا نہ پڑھتا تو کب کہ مجھے یہودی اپنے جادو کے زور سے گدھا بنا چکے ہوتے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, گدھا بنا چکے ہوتے, گدھا بنا چکے ہوتے مجھے. اب وہ دعا جو حضرت کعب احبار پڑھا کرتے تھے وہ دعا جادو کے آج بھی توڑ میں نورانی اور روحانی علم میں ایک بہت بڑا مفتی اکسیر صاحب ہے. یہ تو بڑی اچھی آپ نے بات بتا دی. میں بلکہ دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا وہ دعا آپ نے افطار کے بعد جب ہم آئیں گے نا, جی آپ نے لازمی میں سناؤں گا. ایفی بھائی کی بات کے ساتھ ایک بات میں اٹیچ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بات کی ہے, وہ بہت اہم نقطہ ہے. انہوں نے کہا ہمارے سینے میں قرآن ہے, ہاں یہ بڑی اہم بات ہے, تو ہم پر جادو اثر ہو جائے گا. میں آج بھی اس بات پر پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو 5 جگانہ نماز پڑھتا ہو, واہ, سورہ بقرہ کی کم از کم تلاوت کرتا ہو, ویری گڈ, جس گھر میں ہوتی ہو جس جگہ پہ ہوتی ہو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھتا ہو, اور اس کے دل میں اسلام پوری طرح روشن ہو, باوضو رہتا ہو, اس پر جادو کر بھی دیا جائے, اس پر جادو کے اثر ہوئے بھی تو بالکل ہلکے سے جو اس کو تکلیف نہیں دیں گے سر, اس سے وہ شخص محفوظ رہے. اب میں ایک بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے کلام کی طرف جانا ہے. اب آپ ذرا مجھے بتائیے, اس بات پہ ذرا تبصرہ کیجئے اور ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں. میں اسی شعبے کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جہاں آپ لکھتے ہیں جو لکھا ہوا آپ کا ٹی وی پہ چلتا ہے, آپ کے اطراف میں لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں بلیم نہیں کرتا کسی کو, لیکن آپ مجھے بلکہ جنرل بات کر لیں, چلے چھوڑیں جنرل بات کر لیں, جنرل بات یہ کر لیں الحمدللہ اس وقت ہم نے اثر ادا کی ہے, ہم باوضو تھے, ایسا ہی یہ تحدیث نعمت کے لیے. جی بالکل. موسٹلی آپ کے یہاں لوگ جو ہیں وہ اپنا, آپ مجھے بتائیے کہ وہ بے وضو بھی ہوتے ہیں اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے غسلے بھی ہوتے ہیں. بے وضو تو بندہ ہو سکتا ہے, وہ تو کوئی, ہاں ہے نا, ہاں بالکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ آپ مجھے بتائیے جو کام ہے نا سارا, یہ کام اثر ہی اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ اپنی ڈھال کو, اپنی شیلڈ کو اپنے ساتھ نہ رکھیں. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو غسل کا صحیح طریقہ نہیں پتا, بہت سے لوگ بے غسلے رہتے ہیں, بہت سے لوگ بے وضو رہتے ہیں. اچھا جنید بھائی ایک بات میں غلط بات تو نہیں کر آپ کے ساتھ شامل کر دوں, آپ نے ایک سوال ضرور کرنا ہے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد جب بھی موقع ملے, کہ جادو کروانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانے والے شخص کے بارے ساتھ معاملہ کیا ہے, شریعت کیا کہتی ہے, دین اور شریعت جی اس پہ تو میں نے بات کرنی, سخت حکم بات کرنی, بتانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات. اب آپ اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے. ایک بہت اہم ترین بات جو ہے نا وہ ہم مسنگ ہمارا فیکٹر ہے, وہ یہ ہے کہ صاحب ہم خود پاک نہیں رہتے اس طرح سے جس طرح پاک رہنا چاہیے. اور پھر وہی بات اگین ہم کلیم کریں کہ ہمارے پاس قرآن پاک. پہلے تو یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ پاکی میری اندر کی ہے یا وضو والی پاکی ہے. سر یہ تو آپ فلسفیانہ, وہ پھر آپ وہ دوسری بات شروع کر دیں. نہیں جنید بھائی بتائیے بات طہارت کے بارے میں بتائیے. نہیں آپ کو بات اوپن ہو رہی ہے, طہارت کے بارے میں بتائیے. الطہور شطر الاسلام, اور دوسرے حدیث میں الطہور نصف الایمان. ہاں جی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ظاہری طہارت ہے نا, وضو اور غسل, یہ ایمان کی بنیاد ہے, اور دوسری حدیث میں ہے کہ یہ نصف ایمان ہے. آپ کی بات سے ریلیٹ کر جو آپ نے حفیظ بھائی سے پوچھا ہے اس پر ایک جملہ کہہ دوں, بس کلام پہ جانا ہے, وقت نکل گیا بالکل. جادو کا اثر سب سے زیادہ اس شخص پر ہوتا ہے جو اکثر ناپاک رہتا ہے. ناپاک رہتا ہے, بس یہ سمجھانا چاہ رہا تھا. ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے وہ موقع کہ جہاں قصیدہ غوثیہ انشاءاللہ ہم مفتی فاروق القادری صاحب کی میٹھی سی آواز میں سنیں گے اور ان کے ساتھ اجتماعی طور پہ دعا میں بھی شامل ہوں گے. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ
وبارك وسلم يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه مريدي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وجدي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الحصن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذو الجلال والإكرام پروردگار عالم پوری قوم میں سے جنہوں نے آج روزہ رکھنے کا شرف پایا سب روزے داروں کے روزے قبول فرما قبولیت کی گھڑیاں ہیں مالک کون و مکان تیرے حضور درخواست ہے ہمارے ماں باپ کی ہمارے اعزا و اقربا جو اس دنیا سے گزر چکے یا ہیں سب کی بخشش فرما اے پروردگار عالم ہمارے تمام ناظرین میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے جو بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں نیک صالح اور مناسب رشتے دے دے
جن کے رشتے ہو چکے سادگی سے شادیاں کرنے کی توفیق دے دے، جن کی شادیاں ہو گئی انہیں سسرال میں عزت دے دے، اور اے اللہ جن کو اولاد کا پھل ابھی تک نہیں ملا انہیں میٹھی اولاد نصیب کر دے۔ اے میرے مولا خصوصاً تنگ دستوں مہنگائی کے ستائے ہمارے پاکستانیوں کی مدد فرما اور انہیں اپنی بارگاہ سے رزق کے اسباب دے دے۔ یا اللہ جو بچے میٹرک کے پیپر دے کر فارغ ہوئے اب 9th کے پیپر دے رہے ہیں، یا اللہ ان سارے بچوں کو کامیاب و کامران فرمانا۔ بالخصوص میرے مولا پاکستان کے لیے درخواست ہے ہمارے ملک کو سلامتی اور استحکام دے دے۔ آج کل جو دوبارہ سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے دو ہمسایہ ملکوں کے درمیان، یا اللہ یہ کشیدگی بھی ختم کر دے، دونوں ملکوں کو امن و امان اور سلامتی دے دے۔ اے اللہ پاکستان کی عزت وقار اور استحکام میں مزید سربلندی اور برکت پیدا فرما، ہماری پاک فوج اور ہماری حکومت کو مزید اس ملک کی خدمت کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔